اسی طرح روزی کو لے لیں، روزہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اب میں قرآن پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں مجھے پیسے کتنے دیتے ہیں، لیکن یہ پیسے میں کم کھاتا ہوں، یہ جو آپ مجھے دیتے ہیں نا، الحمدللہ 115 بچے میرے پاس مدرسے میں، 2 نمبری نہیں ہے۔ تو اسے گلہ نے ایک گل تو سکیے بھی دسا، جہاں پہ دستار بندی ہوتی ہے نا بچوں کی، جی فلاں مدرسے میں دستار بندی ہو رہی ہے تو آئیں جی علاقہ جمع ہوتا ہے۔ آپ استاذوں سے یہ کہیں کہ جن بچوں کے سر کے اوپر آپ پگڑی باندھ رہے ہیں، دستار کر رکھے ہیں، سٹیج پہ بلا کر آپ کہیں جی ہم بچوں سے سننا چاہتے ہیں، آیا بچوں کو قرآن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ سننا چاہیے نا، حق بنتا ہے ہمارا، ہم تو پگڑی پہ نہ کے بچہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منزل ہی نہیں ہوتی، اس کو قرآن آتا بھی نہیں ہوتا، حافظ صاحب ہے جی جماعت بس اس نے ختم کر لیا ہے۔ سیدھی بات کرتا ہو تو الحمدللہ سچ بولو، اللہ عزت دیتا ہے۔ پچھلے سال میرے مدرسے میں 10 بچوں نے قرآن سنایا، ہاشمی صاحب ان کی دستار بندی میں نے کہا جی کروں گا، ضرور کروں گا، کوئی مولوی نہیں، کوئی نعت خان نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی نہیں، سارا علاقہ بلاؤں گا، لوگوں کو قرآن دوں گا کہ جن بچوں کے سر کے اوپر آج پگڑی باندھ رکھے ہیں جدھر سے دل کرتا ہے بچے سے سنیں، اگر بچہ سنا سکتا ہے تو پگڑی باندھی جائے گی، نہیں تو نہیں۔ کچھ کرنا ہے تو عوام کے سامنے لے کے آؤ۔ میں اکثر بچوں سے سنتا ہوں یار قرآن کتنے پارے میں، 10 پارے ہوئے ہیں، کتنے جی آخری، جی فلاں جگہ سے پڑھو، یہ اچھنا ہی کوئی نہیں جی، منزل ہی نہیں ہے، منزل نہیں ہے تو پھر پگڑی کیوں باندھی جا رہی ہے؟ عزیزان اکرامی قدر میرے مالک کائنات رب العالمین نے فرمایا نماز میرا حکم ہے اور روزہ میرا حکم ہے۔ جب رب ذوالجلال نے روزے فرض کیے میرے مولا نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر میں نے فرض کیے تھے۔ یا اللہ فرض کیوں کیے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ دوسرا پارہ ہے آگے میرے مولا نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گزر جائیں گے۔ 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں لیکن رب کائنات کی شان دیکھو، اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، دھیرے دھیرے گزر جائیں گے۔ یا رب ذوالجلال ان گنتی والی دنوں میں بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ کسی بیماری میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ سنو رب کا قرآن دوسرا پارہ میرے مولا نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر ان گھنٹی والی دنوں میں تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے او علی سفر یا کسی شری سفر پہ نکل جائے فعدۃ من ایام اخر، میں رب ہو کے اجازت دے رہا ہوں وہ اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا اللہ بندہ بیمار ہو جائے، شری سفر پہ نکل جائے، سونیا تیرا حکم یہ ہے، تو نے لچک یہ دی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ نے بات ختم نہ کی فرمایا وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، جس دن کا روزہ تم چھوڑ رہے ہو اس دن کے لیے تمہارے پر فدیہ یہ ہے کہ تم نے ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلانا ہے۔ پیٹ بھر کے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے روزہ اللہ کا حکم ہے پر اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اگر رمضان میں نہیں دے سکتے ہو، رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے ہو، رمضان کے بعد دو ضرور۔ اس طرح حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس سال نہیں کر سکے صاحب استطاعت نہیں ہے، حکم اشارہ کیا ہے آپ کے پاس استطاعت نہیں، اگلے سال چلے جائیں، اگلے سال بھی استطاعت نہیں ہے، جب استطاعت ہوگی آپ کے اوپر حج فرض ہے، حج بیت اللہ کے لیے چلے جائیں۔ احباب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے حکم میں گنجائش رکھی پر فیصلے میں گنجائش۔ اب جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
یہ اللہ کا بولو نا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رب نے فیصلہ سنا دیا، اب کوئی یہاں اپیل کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر زی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ چڑیا ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جس چیز کے اندر روح ہے، جو چیز کھاتی ہے، پیتی ہے، حرکات و سکنات جس چیز کے اندر موجود ہیں، اس نے ایک نہ ایک نے دنیا سے ضرور جانا ہے۔ یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے اللہ تعبدو، کہ اس اللہ کی ذات کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اپنی عبادت کا فیصلہ سنا کے رب نے جوڑ کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ تم نے والدین سے نیک سلوک کرتے رہنا ہے۔ احباب پہلا پارہ اٹھائیں، پانچواں اٹھائیں، 15واں اٹھائیں، پورا قرآن چھان بین کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنے یار کے غلاموں کو اپنی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا، فیصلہ سنایا، وہاں جوڑ کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ ساتھ تم نے والدین سے نیک سلوک کرتے رہنا ہے۔ یا اللہ یہ معاملہ کیا جہاں اپنی عبادت کا حکم، اپنی عبادت کا فیصلہ جوڑ کر والدین کی خدمت گزاری کا حکم، بات سمجھ نہیں آتی، جواب رب آتا ہے یہ تمہاری پیدائش کا سبب بنے۔ جب یہ راضی نہیں، کائنات کا رب بھی راضی نہیں ہے، کائنات کا رب بھی راضی نہیں ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، ساری زندگی قیام میں گزار دیں، ساری زندگی رکوع میں گزار دیں، ساری زندگی سجود میں گزار دیں، خدا کی قسم اس وقت تک نہ قیام قبول، نہ رکوع قبول، نہ سجود قبول، جب تک والدین راضی نہیں ہیں۔ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کی ایک ایک عبادت، ایک ایک سجدہ، ایک ایک قیام، ایک ایک رکوع، ایک ایک تسبیح، تحلیل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو اپنی ماں کو بھی راضی کر لو، اپنے باپ کو بھی راضی کر لو۔ خدا کی قسم جن کے ساتھ یہ دونوں راضی ہیں ان کے ساتھ خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ والدین ناراض ہیں، اس لیے تو حضور نے فرمایا نا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ناراض ہے ان سے جن سے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ راضی ہے ان سے جن سے والدین راضی ہیں۔ مقام دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا مدنی دور ہے، ایک غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا بیٹھا ہوں۔ حضرت صاحب بات سننے والی ہے، آقا میں قسم کھا بیٹھا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی کون سی تو نے قسم کھائی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے قسم یہ کھائی کہ میں جنتی دروازے کو بوسہ دوں گا اور جنتی حور کی پیشانی کو چوموں گا۔ آقا اس قسم کیا ہے؟ قسم تو کھا بیٹھا ہوں۔ صحابی رسول ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے میرے نبی کو دیکھا ہو۔ اگر کوئی یہ کہے جی کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو تو میں تو اس کو جوتی کی نوک کے اوپر لکھتا ہوں۔ رازق اللہ ہے، رازق کون ہے؟ بولو نا۔ میں اگر یہ کہوں جی چابی اسے کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو، آپ تو مجھے فائر ماریں گے، چھوڑ دیں گے۔ ہاشمی صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ صحابی تو وہ ہیں جو سارے کے سارے حافظ قرآن بھی ہیں، جو سارے کے سارے حاجی بھی ہیں، اور حاج بھی ان کی اقتداء میں کیا، جن کو رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ یاد رکھیں 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ ہیں، کتنے؟ بشمول جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اس لیے تو میں میدان میں کود کے آیا ہوں نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے، امیر معاویہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، خدا کی قسم گوارا نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابیوں کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں، لے میں قرآن سے نکال کے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سارے مصطفیٰ کے محبوب کے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، سونیا میں انہاں نال راضی تھے، میرے نال راضی۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی شانوں میں نعوذ باللہ من ذالک مقام اپ ڈاؤن کرنے والے؟ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اب دیکھیں محرم آئے گا، ٹکا کی جناب سید امام حسین کی شان بیان کی جاتی ہے، کرو روز کرو، لیکن جہاں سید امام حسین کی بات کرتے ہو نا، وہاں امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج دن تک کسی نے عرس منایا؟ بولو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی ہمارے علاقے میں امام حسن کا عرس منایا گیا ہے، پنجتن پاک میں آتے کہ نہیں؟ حضرت آپ بولیں
پینتن پاک میں آتے کہ نہیں آتے امام حسن مجتبیٰ؟ آتے کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں نا. پھر ان کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ ظالموں نے ان کو زہر دے کے مارا تھا. کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہے. حسین کا ذکر کرنے والوں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا. ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا بغض معاویہ کی وجہ سے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو گلے کیوں لگایا. امام حسن کا علم زیادہ ہے؟ تمہارا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ ہے کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو جمال مصطفیٰ دیکھا؟ جنہوں نے آنکھیں کھولی، جن کی آنکھیں کھولی تو روح زیبا دیکھا، جو مصطفیٰ کی آغوش میں پلتے رہے، جن کو گٹی میں دودھ نہیں، گٹی میں پانی نہیں، جن کو گٹی کے اندر بھی مصطفیٰ کا لعاب دہن ملا ہے. احباب زیبکار، اس امام حسن اور حسین کی عظمتوں کا مقام اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی آئی، یا رسول اللہ قسم کھا بیٹھا ہوں جنتی دروازے کو جنتی حور کی پیشانی کو چوموں گا. آقا کفارہ کیا؟ قسم کھا بیٹھا ہوں. میرے نبی نے فرمایا غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ زندہ ہے؟ ماں باپ زندہ ہے. آقا ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. میرے نبی نے جب یہ بات سنی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور جب بھی ماں باپ کا کوئی تذکرہ آپ کے سامنے کرتا نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جاتے تھے. جب معراج کی رات حضور سواری پہ سوار ہوئے براق کے اوپر، اللہ کو پتہ نہیں کہ حضور کیوں روتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل تو پوچھ میرے یار سے. سونیا تجھے تو خوشی منانی چاہیے، آج رب سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، اور روتا کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سونیا ربا روتا اس لیے ہوں کہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھے براق کے اوپر سوار دے کر وہ کتنے خوش ہوتے. آج رو رہا ہوں تو اس لیے کہ آج میرے والدین زندہ نہیں ہیں، آج میرے والدین میرے درمیان موجود نہیں ہیں. احباب یہ وہ قیمتی انمول ہیرے ہیں، جب یہ ہاتھوں سے نکل جائیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ ہیرے نہ کھلول کے بازار سے ملتے ہیں، نہ کوٹا کے بازار سے ملتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے بازاروں میں چلے جائیں، دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی، لیکن والدین کسی بازار سے نہیں ملا کرتے. والدین کسی بازار سے نہیں ملا کرتے. غلام نے رض کی یا رسول اللہ ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. سنو میرے نبی نے فرمایا غلام پریشان کیا ہوتا ہے؟ چلا جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، اپنے باپ کی پیشانی چوم لے. سمجھ لینا جنتی دروازے کی چوکھڑ کو بوسہ دے رہا ہوں. اور ماں زندہ ہے، چلا جا اپنی ماں کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے دے. سمجھ لینا کہ میں آج جنتی حور کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں. عزیزان گرامی کا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ رب نے باپ کو بنایا. اور آخری بات میں ختم کرتا ہوں، آخری بات ہے کیونکہ دعا کا ٹائم بھی تقریباً ہو چکا ہے. برادر محترم کہہ رہے تھے کہ 11:15 بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 11:50 بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے خیال میں 7 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے جو کہ مدینہ پاک کی دھرتی میں ہے. کہاں ہے؟ بولو نا. صرف مدینہ نہ کہا کرو، صرف مدینہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی مدینے گئے تھے نا. جب بھی مدینہ پاک کا نام آئے تو کہا کریں مدینہ نہیں مدینہ پاک. مدینہ پاک، مدینہ پاک. اور حضرت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ایک عبارت میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ صرف کہتے ہیں نا مدینے کو مدینہ، جب بھی مدینہ پاک کا نام لو تو مدینہ پاک، مکہ پاک کا نام لو تو مکہ پاک. حضور کا غلام مدینہ پاک کی دھرتی میں ہے تو اس نے یہ منت مانی سونیا ربا اگر کعبہ فتح ہو گیا تو میں یہاں سے چل کے جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کی چوکھڑ کو چوموں گا، بوسہ دوں گا. میرے آقا علیہ السلام 360 بت تھے کعبہ کے اندر. حضور چھڑی ہاتھ میں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. جس بت کو بھی چھڑی مارتے ہیں نا وہ نیچے گر رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، نیچے گر رہا ہے. اونچی اونچی جگہوں پر جب بت رہ گئے نا تو میرے نبی نے فرمایا آئینہ علی، میرا داماد علی کہاں ہے؟
علی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو، یہ چھڑی ہاتھ میں لے، جگہوں پر بت پڑے ہوئے نا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علی کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی بے شک شیر خدا ہے، پر آج یہ دن دوبارہ نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ آج اللہ کی رحمت بڑے جوبن پہ ہے، آج بارے نبوت نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میں تجھے کوئی مقام دینا چاہتا ہوں، تو اپنے محبوب کے کندھوں پر جلوہ گر ہو۔ علی فرماتے ہیں جب میں آقا کے مقدس کندھوں پہ سوار ہوا، وہ تو پاش پاش کر رہا تھا، چھڑی ہاتھ میں تھی۔ حضور بول کے فرماتے ہیں علی بتا میرے کندھوں پہ سوار ہو کے محسوس کیا کر رہا ہے؟ سوار ہو کے محسوس کیا کر رہا ہے؟ آقا اللہ کے عرش کے اتنے قریب چلا گیا ہوں کہ ایسے ہاتھ اوپر کرو نا تو میں اللہ کا عرش بھی چھو سکتا ہوں، اللہ کا عرش بھی چھو سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنا میں اللہ کے عرش کے قریب چلا گیا۔ اب جب مولا علی حضور کے کندھوں سے نیچے آئے، مسکراتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، بازو بھی سلامت ہیں، میرا جسم بھی سلامت ہے، میری ٹانگیں بھی سلامت ہیں، کوئی چیز ٹوٹی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی ٹوٹ کیسے سکتی تھی؟ جس کو سوار کرنے والا نبیوں کا نبی ہو، اس کو سوار کرنے والا نبیوں کا نبی ہو، اتارنے والا نوریوں کا سردار جبریل ہو، اس